کل سے ایک بات پر مجھے شدید دکھ ہے. میں بہت صدمے میں ہوں، بہت دکھی ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ کم از کم مجھے اس امت سے اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ یہ اپنے باطل خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی ماں کے مر جانے پر یوں تعزیتی پوسٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے، موم بتی مافیا ہے، لبرلز کی اولاد ہیں، وہ موم بتیاں جلائیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن ہمارے ننھے معصوموں کے ذہن میں اور وہ بھی سکولز میں کیا زہر ڈالا جا رہا ہے. انہیں اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اسلام کے دشمنوں کی ہمدردی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے. جس ولایت سے، دلی دوستی سے اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر منع کیا، بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری اصل ماں ہے، ہمارا مفاد تمہارا مفاد، ہماری خوشیاں تمہاری خوشیاں، اور ہمارا مرنا تمہارا مرنا ہے. دل کرب میں مبتلا ہے. ابھی سکولز کے حوالے سے یہ پڑھا تو دل صدمے میں تھا ہی، لیکن اب جب سرکاری سطح سے یہ بیانیہ آیا ہے تو دل پھٹنے کے قریب ہے. حکومت پاکستان نے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی وفات پر کل 12 ستمبر کو سرکاری سطح پر یوم سوگ کا اعلان کیا ہے. پتہ ہے سوگ کسے کہتے ہیں؟ غم کے اظہار کو. چلیں، میں اپنے ایموشنز آپ کو نہیں بتاتی. مسلمان ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں گے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے جانے سے اللہ کی مخلوق سکھ کا سانس لیتی ہے، راحت پاتی ہے، اور دوسرے وہ کہ جن کے جانے سے اللہ کی مخلوق کو سکھ نصیب ہوتا ہے، راحت ملتی ہے. یعنی کافر اور مسلمان. مسلمان جاتا ہے تو دنیا کے فکروں سے نجات پاتا ہے، کافر جاتا ہے تو اس کے جانے سے مخلوق راحت پاتی ہے. تو اب جب ساری مخلوق کو، چرند پرند کو، جانوروں کو، پتھروں کو سکون ملے، راحت ملے، وہ خوش ہوں، تو اے انسان کچھ تو حیا کر، کچھ تو حیا کر کہ تو غم کا اظہار کر رہا ہے. کس بات کا دکھ ہے تجھے؟ کس بات کی تکلیف ہے تجھے؟ کافروں کی ماں کے مرنے پر سارے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اور تو غم کے سٹیٹس لگا رہا ہے، یوم سوگ منا رہا ہے. تف ہے تیری عقل پر. ایسے انسان پر تف ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. ان کا آقا، ان کا خدا کون ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کی آج مجھے صحیح سمجھ آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جن کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. آج مجھے سمجھ آیا، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو عاشق رسول اپنے آپ کو کہتا ہے، جو اسلام کا اپنے اوپر لیبل ٹیگ لگاتا ہے، جب وہ اغیار کی نقالی کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر یہ سب لا علمی اور غلطی سے ہوا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے اور نصیحت پکڑیے. اپنی ایسی پوسٹ کو ڈیلیٹ کریں اور اپنی آئی ڈیز سے بھرپور احتجاج کریں، ٹرینڈ چلائیں، خوب پروٹیسٹ کریں کہ یہ یوم سوگ اس ملک میں نہیں منایا جائے گا. جنہوں نے منانا ہے جائیں وہیں منائیں اور پھر کبھی نہ آئیں. اور جن کے بچے بیکن ہاؤس یا ایسے کسی بھی اسکول میں پڑھتے ہیں جنہوں نے تعزیتی پوسٹ لگائیں، موم بتیاں جلائیں اور دکھ کا اظہار کیا، ایسے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکولز پر پریشر ڈالیں کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کریں، معافی مانگیں. یہ سنت رسول کے خلاف ہے. سیرت ابن ہشام، ابن ماجہ اور دیگر کو کھول کے دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے قتل پر خوشیاں منائیں، کلمہ شکر ادا فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اعلام الموقعین میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب مسیلمہ کذاب کی ہلاکت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک خارجی شخص جس کا نام المخدج تھا، اس کے قتل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا. تو بتائیے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ یہ 2 پارٹیز ہیں، یہ ایک نظریہ نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ نظریات ہیں. یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے. جو چاہتا ہے ان کے ساتھ دے، پھر ہم اس سے بری ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ہے. اور ناظرین، آپ اس پوسٹ کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں. اسلام اور مسلمان